میں پروفیسر بقاس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے جناب صدر سینیٹر ظفر شاہ صاحب ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے چلے جانے سے پہلے میں ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف، اہم ایک ہمارا جو مسئلہ ہے پاکستان کا، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا شیڈیول میں بعد میں شامل تھا، جب محفل گرم ہو جاتی، جب کچھ پاکستان کے حالات و واقعات سے جو ہمارے جو طرف ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہوتی، لیکن یہ پروفیسر بقاس صاحب کی تحریر کی ہوئی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب چودھری رحمت علی کے بارے میں ہے، اور جو بقاس صاحب کا اور آغا صاحب کا چودھری رحمت علی صاحب کے بارے میں بے شمار کام ہے۔ انہوں نے ہمارے اس قومی ہیرو کے لیے بے شمار کام کیا ہے یو کے میں رہتے ہوئے، اور ابھی 20 فروری کو ان کی سالانہ برسی تھی ان کی، تو ہم ان کے قبر پہ فاتح کہنے کے لیے بھی گئے، اور ہم نے وہاں پاکستانی کمیونٹی نے یہاں یو کے موجود کم از کم اس دن ہم اللہ کے فضل سے کوئی لگ بھگ 100 کے قریب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ پاکستان ایمبیسی کے لوگ بھی آئے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، لائرز بھی تھے، سارے پولیٹیشین بھی تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی تھیں، تھنک ٹینکس بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اس ہیرو کو جہاں اس کا مقام ہے، جہاں اس کو ہونا چاہیے، وہاں اس کو لے کے جانے کے اسباب کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں طے پائیں، کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں بات کی گئی، اور اس سلسلے کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جانے کی قسمیں کھائی گئیں۔ اس سلسلے میں ہم آج کی اس محفل سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ سے بھی اس بارے میں ہم توقع کریں گے کہ آپ اس بارے میں ہماری مدد فرمائیں گے، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی طرف نظر رکھ کے ہماری اس میں مدد کریں گے، اور اس قومی ہیرو کو جو کہ ہمارے خیال میں جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو بنانے کے لیے کوشاں تھے، جب علامہ محمد اقبال جب ان کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا بننا ناگزیر ہے، عین اس وقت پہ چودھری رحمت علی لندن میں رہتے ہوئے ایک نوجوان شخص ہونے کے باوجود، ناتواں ہونے کے باوجود، کم عمری کے باوجود، وہ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے بے شمار کام کیا پاکستان کے جو صحیح مفہوم ہے وہ بتانے کے لیے، پاکستان کے لفظ کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان کا نام بھی انہوں نے پیش کیا۔ آئیے جناب بیرگل صاحب، بیرگل صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کیونکہ فنکشن شروع ہو چکا ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ جناب زبیر احمد گل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے یو کے صدر اور پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے اوورسیز ونگ کا جو انہوں نے بنایا ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں جناب زبیر احمد گل صاحب۔ ان کی بیٹی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، ہمارا آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے سر۔ تو میں اس کو بعد میں مزید آپ سے انفارمیشن اس کے بارے میں شیئر کروں گا، لیکن آج کی ہم اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے آپ سے، سمیع اللہ ملک صاحب سے، لشاری صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اور آپ سے یہ وعدہ لیں گے کہ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں آپ اس قومی ہیرو کو، جو کہ ہمارے خیال میں، کاروان فکر کے خیال میں، پاکستان کی ایک ٹرائی اینگل میں ایک مسنگ ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی اس وقت جب کہ پاکستان کی تاریخ شروع ہوئی، اس وقت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اس پاکستان کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے، وہ خیال پیش کرنے کے لیے اور اس کو اپنی جگہ پہنانے کے لیے بے شمار کام کیا۔ اور یہ ذات گرامی جناب چودھری رحمت علی صاحب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں کہ جب اس وقت کی جب انڈیا کی تقسیم ہونے والی تھی، ہندوستان نام رکھا جانے والا تھا، جب انڈیا کو ہندوازم کو جب لاگو کیا جانے والا تھا، جبکہ پاکستان مسلمانوں کے جو لیڈران تھے وہ بھی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ چلو ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن اس شخص نے، اس قومی ہیرو نے یہاں گول میز کانفرنسوں میں بھی جا کے اس چیز کو اجاگر کیا کہ نہیں، پاکستان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مسلمان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مسلمانوں کو الگ جگہ ملنی چاہیے اور اس کا نام پاکستان رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اس چیز کو میں آگے اپنے پروگرام میں جاری رکھوں گا۔ جناب پروفیسر بقاس صاحب، یہ خلاف رواج ہے کہ آپ کو آپ کی حیثیت سے کی وجہ سے پہلے میں بلا رہا ہوں۔ جناب پروفیسر بقاس صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، انجام گلستان کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی اور حاضرین کرام، موضوع جو ہے وہ مجھے آج 2 بجے
شاکر صاحب نے دیا کہنے لگے کہ اس موضوع پہ بات چیت ہوگی، اور 2:45 بجے وہ آب و ہوا نے آنا تھا، میں ساتھ لے کر آنا تھا. بہرحال وہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ انجام گلستان کیا ہوگا. اب یہ ہے اس پہ کافی چیزیں اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ گلستان جو ہے اس کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے، اور وہ اس کا انجام جو ہے اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو گلستان والے ہیں، خاص طور پر اس کو جو باغبان ہیں، جن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ باغ کی حفاظت کریں اور اس کو باغ کو وہ بالکل اسی طرح سرسبز رکھیں، شاداب رکھیں. یہ اولی فریضہ تو ان کا ہے باغبان کا. اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو کہ باغ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے کسی نہ کسی لحاظ سے اس باغ کے بنانے میں، اس کی آبیاری میں، اس کی نشو و نما میں حصہ لیا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ صرف انفرادی معاملہ نہیں رہتا بلکہ ایک اجتماعی اور ملی معاملہ ہے. اب باغ سے ہمیں بڑی محبت ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہی ہمارا ایک آشیانہ ہے جہاں کہ ہم رہ سکتے ہیں. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ برادرم سعید صاحب وہ کہہ رہے تھے شاعروں کے بارے میں کہ وہ انقلاب اور اس کے بعد ہونا چاہیے، تو مجھے وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے افکار پریشان میں اسٹرے ریفلیکشن میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیشنز آر بورن in the hearts of poets. Nations are born in the hearts of poets and they die in the hands of politicians. شاعر جو ہیں وہ ان کو ایک ولولہ دیتے ہیں، عزم دیتے ہیں، قوم کے لیے اجاگر کرتے ہیں، بیداری پیدا کرتے ہیں. اور سیاستدان جو ہے سارے لازمی نہیں کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اس کی موت کا باعث بنے قوم کا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں عناصر، چونکہ کائنات میں یہ موت و حیات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. قومیں جو ہیں وہ بھی عروج و زوال کے مراحل سے گزرتی ہیں، اور یہ گلستان جو ہے یہ ایک قسم کا استعارہ ہے. ہم یوں سمجھے کہ یہ پاکستان اس سے مراد ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیکھنا ہمیں پڑے گا کہ اس کے انجام کے بارے میں ہم کیوں متفکر کیوں ہوئے جی اور پریشانی ہمیں کیوں لاحق ہوئی. تو وہ بے شمار فیکٹرز ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے پاکستان بنانے والوں کے پاس جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا، اور وہ جس عزم عالی شان کو لے کے چلے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا جو ترنا ہے اس میں ہے پاکستان کے میں تو نشان عزم عالی شان. اب وہ ایک عالی شان عزم یہی تھا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے، علامہ اقبال نے قوم کے اندر وہ بیداری پیدا کی، غلامی سے نفرت دلائی. اور اس کے بعد چودھری رحمت علی نے یہاں جب آئے تو 1933 میں آ کر اس نے پاکستان لبریشن موومنٹ شروع کی دیا اور پریکٹیکل کام کیا. علامہ اقبال کے جو افکار تھے ان کو آگے بڑھایا، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ بعد میں جب آئے اور جب قوم اکٹھی ہوئی اور اکٹھا کیا انہوں نے، اور یہ دیکھیں بہت بڑا معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی پرکشش شخصیت کی بنا پر تمام جو سوسائٹی کے جتنے بھی طبقات تھے ان کو متحد کیا، اکٹھا کیا. نہ اس میں شیعہ کا سوال تھا، نہ سنی کا، نہ اس میں دیوبندی، نہ بریلوی، کوئی نہیں تھی. تو سب ایک ہی تھے کہ ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے. وہ جو جذبہ ہے وہی ولولہ ہے جو ہے وہ ہمارے وہ باغ کی نشو و نما کا اور اس کے تخلیق کا باعث بنا. اب اگر ہمارے اندر وہی جذبہ موجود رہے تب یہ ہمارا جو باغ ہے اس کا انشاءاللہ انجام بہت اچھا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان جب لیا تو ہر ایک کی زبان پہ، مجھے خود یاد ہے چونکہ میں اس وقت 13 سال کا تھا، اور اس وقت ہمیں یاد ہے ہمارے موچی گیٹ کے سامنے وہ سارے جلسے ہوتے تھے، تمام وہاں ہمارے لیڈران کرام آتے تھے، وہ سارا ہم نے دور دیکھا، ساتھ جایا بھی کرتے تھے جلوس میں. اس وقت وہ ایک نعرہ تھا ہمارا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے پوری دنیا کو گواہ بنایا کہ ہم یہ پاکستان جو لیں گے اور بنا کر اس کے بعد ہم وہ نظام جو ہے ہمارا جو ہے ہمارا ضابطہ حیات ہے اس کے بروئے کار لائیں گے. تو اب یہ خداوند تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس نظام کو نافذ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلافی نہیں کرتے. اس نے ہمیں وہ وعدہ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی یہ آپ لیں. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے بدقسمتی سے، جو مخلصین تھے وہ لوگ تو چلے گئے، بعد میں کچھ وہ لوگ آئے کہ جو خلوص نہیں تھا ان کے اندر، وہ حالات کا دہارا دیکھتے رہے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، کھڑے رہے آرام سے. اور جب دیکھا کہ اب یہ ایک ماس موومنٹ بن چکی ہے، پھر وہ لوگ اس میں آئے اور انہوں نے آ کر وہ جو پرڑی صحیح نیش پہ چل رہی تھی اس کو وہاں سے تبدیل کر دیا. وہ اس کے بعد سے ہمارے وہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں. علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے اور اس کا عنوان بھی یہ ہے، وہ سیاستدان سے وہ کہتے ہیں کہ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ان کی. اب یہ مور وہ ہمارا اردو والا نہیں ہے بلکہ فارسی میں چونٹی کو مور کہتے ہیں. ہمیشہ مور و مگس پر، مگس مکھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی نگاہ رہتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ کارخانہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ان کی،
جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، اور ان کی کمند ایسی ہے جیسے کہ وہ اسپائڈر کی ہوتی ہے، بڑی کمزور،